ان 5 اعمال میں سے آج کی حد تک 5واں اور آخری عمل دعائے ندبہ اور آل یاسین، سلام اللہ الکامل التام اور نماز امام زمان، ان 4 اعمال کے بعد 5واں عریضہ۔ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے جو ہم امام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ میں نے بتا دیا۔ خلاصہ یہ ہے، اور ہر ایک کے ذہن میں یہ عقیدہ، لیکن بہت کم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے کہ اس پرچے پر یہ لکھا ہے جس کے اوپر میں سائن کر رہا ہوں، اور اگر عریضے کی عبارت یہ آدمی وقتاً فوقتاً دہراتا رہے تو ہمارا اور امام کا رشتہ کٹنے نہ پائے۔ وہ عبارت یہی کہ جو مصیبت ہے مولا میں تو آپ کے پاس آؤں، یہ چیز اگر بار بار یاد آتی رہے، 15 شعبان کو عریضہ ڈالتے، ہر سال 15 شعبان ہی کو اگر یہ بات یاد آتی ہے کہ ہر مصیبت میں ہمیں تو دوڑ کے وہاں جانا، اور باقاعدہ اس کے ساتھ پس منظر کیونکہ اللہ نے آپ کو حجت بنایا، اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا، آپ کے ذریعے مصیبتیں دور ہوتی، وہ عقیدہ تازہ ہوتا رہے گا۔ عریضے کا اپنا فائدہ کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو، وہ اپنی جگہ، لیکن جو اصل میرا موضوع یہ عریضہ ہم کو امام زمانہ سے ملائے رکھتا، بار بار وہ عقیدہ تازہ ہو رہا ہے، بار بار وہ ساری باتیں آ رہی کہ اگر وہ یاد رہیں تو سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں۔ یہاں ہمارا ایک امام ہے جو ہمارے اور اللہ کے بیچ کا وسیلہ، ہمیں اپنے آپ کو اس سے ملا کے رکھنا، یہ عریضہ۔ اور اسی لیے عریضے کا اصل میں 15 شعبان سے کوئی تعلق نہیں، یہ جملہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن آج بات ہو رہی ہے تو اس کو مکمل کرتے ہیں۔ عریضے کا 15 شعبان سے کوئی تعلق نہیں، شاید ہی کسی حدیث میں ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 15 شعبان کو عریضہ ڈالو۔ عریضے کا تعلق صرف یہ کہا گیا کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے، بچہ تکلیف ہوتی ہے دوڑ کے ماں کی طرف جاتا ہے، مومن کو مصیبت آتی ہے وہ دوڑ کے اپنے امام کی جانب جاتا ہے۔ ہر مصیبت کے وقت عریضہ ڈالنا، ہر پریشانی کے وقت۔ 15 شعبان کیونکہ امام کی رات اور امام کا دن، اس لیے ہم ان کو اور یاد کرتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ عریضے خالی حاجت اور دعا کا پہلو نہیں، عقیدے کے فریش کرنے کا بھی انتظام، یاد دلایا جا رہا ہے کہ امام ہیں کون جن کی خدمت میں یہ پیش کر رہے ہیں، عقیدہ بھی اس کے ذریعے محفوظ ہو رہا ہے، اس لیے 15 شعبان۔ ورنہ 2 روایتیں آئی ہیں عریضے کے بارے میں، یعنی روایتوں میں کا خلاصہ 2 چیزیں، 2 موقعوں پہ عریضہ ڈالنے کا حکم، یا تو جب کوئی مصیبت آئے اور یا ہر ہفتے میں 1 مرتبہ، وہ ہے 15 شعبان میں ہر ہفتے میں 1 مرتبہ۔ اور اس کے لیے 3 وقت بتائے گئے ہیں کہ یہ 3 وقت بہتر ہے، جمعرات کی سپہر، جمعے کی صبح یا ہفتے کی صبح، یہ ہمیں چوائس دیا گیا ہے، ان میں بیچ والا سب سے بہتر ہے۔ لیکن کہا گیا کہ عریضہ جب ایک تو مصیبت وہ تو جب آئے، بدھ ہو کے پیر ہو کے منگل ہو کے صبح ہو کے شام ہو کے رات ہو کے دن، اور اگر اس وقت پڑھ کیجیے کوئی پریشانی نہیں ہو سکتے آپ کو، پھر عادت کے طور پر جیسے دعائے ندبہ جمعے کو پڑھنا، تو اس کے لیے بھی سال میں 15 شعبان نہیں رکھا گیا، ہر ہفتے میں 1 عریضہ ڈالو۔ اور بہترین وقت اب کبھی بھی ڈال، لیکن روایتوں میں بہترین وقت ان 3 میں سے کوئی ہے، جمعرات کی سپہر یعنی جمعہ شروع ہونے والا۔ اصول اسلامی کتنی بار دہراؤں کہ جمعے کا دن شروع ہوتا ہے فجر سے نہیں، ابھی جو آپ نے آج افطار کیا تھا جمعے کا دن شروع ہو چکا، 24 گھنٹے جمعے والا، تو جمعرات کی سپہر یعنی جمعے کے قریب قریب، یا جمعے کی صبح جو ظہور امام کا اصلی وقت، یا اگر امام مکے میں ظاہر ہوں تو فجر کا وقت یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اطلاع آنے میں ہم کو 1 گھنٹہ لگے، تو عین وہ وقت ظہور یا ہفتے کی صبح، کیونکہ بعض روایتوں میں یہ بھی کہ شاید ظہور امام ہفتے کو، تو ہر ہفتے میں 1 عریضہ، جس طرح گزشتہ اعمال بھی، گزشتہ جمعرات کی تقریر کے اعمال روزانہ کے نہیں ہفتے میں 1 بار کے، روزانہ کریں تو اچھا، لیکن وہی کہ اسلام کہتا ہے کہ اتنا بوجھ اپنے کندھوں پہ لو جو برداشت کر سکے اور جسے جاری رکھ سکے۔ جوش جوش میں آپ نے روزانہ دعائیں ندبہ شروع کر دی، اس کا اختتام یہ ہوگا کہ پھر 1 ہفتے میں 1 بار بھی نہیں پڑھی جائے، دل اچاٹ ہو جائے گا۔ روز روز آپ نے زیارت وارثہ پڑھی، جس سے بہتر عمل کون سا، مگر اختتام یہ ہوگا کہ بالکل ہی آپ کا دل نہیں چاہے، تو وہاں پہ کہ جہاں فوری طور پہ کوئی عمل کرانا ہو الگ، اور جہاں زندگی بھر عمل کروانا ہو اور تھوڑا تھوڑا بوجھ اسلام ڈالتا، تو اس اعتبار سے ہفتے میں 1 بار علی صاحب۔ بعض مومنین کرام کی ایک خواہش آئی، ایک تجویز کہ یہ جو امام زمانہ کے اعمال ہیں انہیں تقریر میں تو اس طرح بتایا گیا کہ ہر آدمی خود کرے، لیکن کیوں نہ ہم ایسا سسٹم بنائیں کہ ہر شب جمعہ یا جمعے کے دن 1 دفعہ جمع ہو، یہ سارے اعمال ایک ساتھ ہو جائیں۔ اچھی تجویزیں لیں، ہر علاقے اور ہر محلے کی سطح پہ خود لوگوں کے غور کی تجویز، اس لیے شریعت نے مکلف نہیں کیا کہ سب ایک ساتھ جمع، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل بوجھ نہ اٹھائیں گے، لیکن جہاں واقعہ یہ جذبہ آ جائے تو بہت اچھا۔ حتیٰ عریضہ آپ میں سے جن کو پروردگار مسجد جمکران کی زیارت کا موقع دیا تو آپ نے دیکھا ہو کہ کس کثرت کے ساتھ وہاں پہ عریضے ڈالے جاتے ہیں، تو پورا کنواں ہے جو عریضوں سے بھر جاتا ہے لبالب، حتیٰ یہ کہ جب کوئی آدمی آخر میں جاتا ہے تو عریضے ڈالنے کی جگہ بھی نہیں رہتی۔ وہ ایک اجتماعی ماحول بنا ہفتے میں، ہر ہفتے ہر منگل، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے جو اکثر آج کل ایک بات اٹھتی رہتی ہے عریضے کے حوالے سے کہ عریضہ ہمیں اسلام کا حکم نہیں لگ رہا، اور دلیل یہ ہے کہ ایران اور عراق میں اس کو لوگ نہیں جانتے کہ خالصتاً ہندوستان اور پاکستان کا کوئی رواج لگ رہا، وہ غلط۔ مسجد جمکران میں تو ہر شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس کثیر تعداد میں عریضے تقسیم ہوتے ہیں اور کس کثیر تعداد میں عریضے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ایران کے لوگ عریضہ نہیں جانتے، یہ تو ایک چمکتے ہوئے سورج کا انکار کرنا، وہ تو اتنا عریضہ ڈالتے ہیں کہ کنویں پورے بھر جاتے ہیں عریضوں سے۔ یہ ہو سکتا کہ قبل انقلاب ایران کے اس ماحول میں جس کو شاہ اور اس کے باپ نے بالکل بدلا، کچھ عرصے کے لیے یہ سلسلہ کٹ گیا، ورنہ عریضے کی جتنی روایتیں وہ ہمارے انہی علماء نے لکھی ہیں کہ جو یا عراق کے ہیں یا ایران کے۔ تو عریضہ، اچھا عریضے کے لفظی معنی ہیں درخواست پیش کرنا، پٹیشن، انگریزی میں جسے کہتے ہیں کوئی پٹیشن، درخواست پیش کرنا، چنانچہ اردو میں بھی کبھی کبھار انکساری میں کوئی کہتا ہے میں نے عرض کیا،
یعنی میں نے آپ سے گزارش کی, میں نے آپ سے درخواست کی, عریضہ یعنی درخواست پیش کرنا. اور یہ یاد رکھیں کہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مجلس میں یہ بات پڑھی تھی کہ عریضہ یہ 12ویں امام کے بعد شروع نہیں ہوا, عریضے کا سلسلہ پہلے سے چلا رہا. بہت سی کتابوں میں آپ کو چھٹے امام, چوتھے امام, امام حسین, امیر المومنین کی روایت ملے گی کہ فلاں عریضہ لکھ کے ڈالو مولا کے زمانے میں. عریضے کا تعلق بنیادی طور پر امام زمانہ سے بھی نہیں, یہ بھی ایک بات کہہ. عریضے کا تعلق امام زمانہ سے نہیں, عریضے کا تعلق ہے امامت سے, کہ ہر امام اس کے زمانے کا مومن وسیلہ سمجھتا ہے اپنے اور اللہ کے درمیان. علی کے زمانے کا مومن علی کی خدمت میں عریضہ بھجواتا اور حسین کے زمانے کا مومن حسین کی خدمت میں عریضہ بھجواتا. روایتوں میں مولا سے شروع ہو جاتے ہیں عریضے. جو پہلی روایت ہم کو ملی عریضے کے بارے میں کہ امیر المومنین نے کہا کہ اس طرح کا عریضہ بھیج, اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے امامت تک آئے. لیکن 11 اماموں کے مقابلے 12ویں امام کے زمانے میں عریضے کی تاریخ بڑھ گئی. ایک وجہ عریضے کا مطلب کیا ہے؟ عریضے کا مطلب ہے اپنی درخواست امام تک پہنچانا. چونکہ پہلے 11 امام بہرحال سامنے موجود تھے, تو جو کاغذ کا عریضہ وہ زبانی بات کرنے سے بھی پورا ہو جاتا. تو کاغذ کا عریضہ بھی وہ لوگ ڈالتے تھے, لیکن وہی لوگ جو امام تک نہیں آ سکتے, یا نہیں یہ بھی میں نے غلط کہا, جو خود امام تک نہیں آ سکتے ہیں اور انہیں کوئی ظاہر بھی نہیں مل رہا. ورنہ پہلے 11 اماموں کے زمانے میں عریضہ لکھنے کا رواج آج سے زیادہ تھا. یہ سن لیجیے, آج سے زیادہ. لیکن عریضہ لکھ کے کہاں ڈالا جائے یہ سمجھ لیں, یہ پہلے 11 اماموں کی ہسٹری سمجھ میں آ جائے. عریضہ لکھنے کے بعد کہاں ڈالا جاتا؟ کہا کہ عریضہ لکھنے کے بعد پاک پانی میں ڈالو جو بہتا ہوا, یا تالاب میں, یا کنویں میں, یا اگر کچھ نہ ملے تو مٹی میں دفن کرو, اور یا معصومین کی زری میں ڈالو. عریضہ خالی پانی نہیں, معصومین کی زری میں بھی ڈال سکتے ہو. تو اب پہلے 11 اماموں کے زمانے جو لوگ خدمت امام میں جا رہے ہیں وہ زبانی یہ بات پہنچا دیتے. جو لوگ خود نہیں جا پا رہے ہیں لیکن ان کے محلے سے یا ان کے شہر سے ایک آدمی بھی جا رہا ہے, وہ وہی عریضہ لکھتے ہیں جو ہم لکھتے ہیں, مگر بجائے پانی میں ڈالنے اس آدمی کو دے دیتے ہیں کہ امام تک پہنچا دیں. معصومین کے آپ کو کتنے ہی واقعات ملے کہ کوئی زائر آیا تو اپنے ساتھ ڈھیر سارے عریضے لے کے آئے, یعنی خط جو بند ہیں اور مہر لگی جیسے ہم آٹے میں گون دیتے ہیں, اور امام نے اس کو قبول کر کے اسی بند حالت میں واپس بھجوا دیا. اور جس کے پاس جس کا عریضہ تھا جب واپس پہنچے اور اس نے مہر توڑ کے خط نکالا, پتا چلا جواب لکھا جا چکا. لیکن یہ عریضہ خط کاغذ پہ لکھو, حاجت امام تک پہنچا. تو یہ جو آپ تاریخ میں سنتے ہیں کہ فلاں آدمی, جیسے 3 دن پہلے شقیقہ کا واقعہ آ رہا تھا کہ وہ ایک آدمی شقیقہ کا خمس لے کر گئے, وہ ایک بوری خطوں کی بھی لے کے گئے, اسی کا نام عریضہ. لیکن عریضہ پانی میں بھی ڈالا جا سکتا ہے, زری میں بھی ڈالا جا سکتا ہے, اور جب امام ہے تو امام کے ہاتھ میں بھی دیا جا سکتا. تو عریضہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق خاص ہمارے زمانے کے امام سے نہیں, ہر امام سے کہ جو ان کے زمانے کے مومن ہے, مولا فلاں حاجت آپ کے علاوہ کس کے پاس پیش کرتے. لیکن غیبت میں جو وہ اب سلسلہ نہ رہا کہ ہم خود امام کے ہاتھ میں دیں, تو چیز وہی ہے, خط وہی, عبارت وہی, کاغذ وہی, اس کو بند کر کے اب ہم باقی جگہ دیتے ہیں. خود امام کے زمانے میں بھی تھا کہ اگر تم خود نہیں جا سکتے اور تمہارے شہر سے کوئی آدمی بھی نہیں جا رہا تو اپنے جو ظاہر امام ہے, چھٹے امام, ان کے نام عریضہ لکھ کے دریا میں ڈال دو, کنویں میں ڈال دو, وہاں بھی لوگ بھیجتے تھے عریضہ. لیکن جو کہ وہاں متبادل تھا, آج متبادل نہیں, اس لیے سارا اسی پہ زور. لیکن آج بھی یہ حکم کہ سب سے بہترین چیز پانی تو ہے, لیکن امام کی زری, کسی بھی معصوم کی زری, اور سرداب مقدس وہ تہخانہ جو سامرہ میں, وہاں پہ عریضہ لکھ کے, وہاں عریضہ رکھ کے آ جاؤ. ہمارا قطعی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس تہخانے میں امام غائب یا وہاں سے غائب ہوئے یا امام وہیں کہیں ہے, نہیں. لیکن کیوں آخری مرتبہ امام کو وہاں دیکھا گیا ہے, غائب کہاں سے ہوئے یہ بھی ہم کو نہیں پتا, لیکن آخری مرتبہ امام کو وہاں دیکھا گیا, تو اس کا ایک امام سے تعلق. جس طرح 8ویں امام کی زری میں آپ امام زمانہ کا عریضہ ڈال سکتے ہیں, جنت البقیع میں معصومین کی قبروں پہ امام زمانہ کا عریضہ ڈال سکتے ہیں, اگر ڈالنے دیں آج کل کے ظالم, لیکن شرم روضہ رسول کے اندر آپ امام زمانہ کا عریضہ بھیج سکتے ہیں. اسی طریقے سے اس سرداب میں بھی. تو پانی واحد چیز نہیں, بلکہ اس کے علاوہ آپ ان تمام مقامات پہ عریضہ بھیجیں. اور یہ عریضہ جیسا میں نے کہا کہ دوہرا مقصد پورا کرتا ہے. اگر اس کی عبارت آپ کے ذہن میں تو بار بار وہ عقیدہ تازہ ہوتا رہتا کہ آج ہمارا امام وہی ہماری مصیبتیں دور کرتا, وہی ہماری حاجتیں پوری کرواتا, اسی کی وجہ سے ہم پریشانیوں سے بچتے, اور ساتھ میں بار بار اللہ کا تذکر, اللہ کے پاس میری سفارش کر, وہ توحید بھی باقی رہے, امامت جو دعائے توسل, یہ تو عقیدہ تازہ رہا. اور پھر اپنی حاجت تو کہا کہ اس عریضے کے ذریعے تمہیں یہ یاد رہتا ہے کہ ہے کوئی تمہاری مدد کرنے والا, یہ وہ رسی ہے جو آپ کو امام سے باندھے رکھتی, مسلسل یہ یاد رہے. اور ہر ایک کو پتا کہ پریشانیوں میں انسان زیادہ شکر گزار ہوتا ہے جس نے اس کی پریشانی دور کی. عریضہ لکھیے امام کے نام, اور پھر دیکھیے کہ حاجت کس طرح پوری ہو رہی. تاریخ تشیع ہمارے بڑے بڑے علماء اور مجتہدین کے واقعات کہ انہوں نے عریضے کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کروایا. بطور برکت صرف ایک واقعہ, واقعات کا ایک سلسلہ کہاں تک یہ واقعات بیان کیے جائیں, لیکن بطور برکت صرف ایک واقعہ. شیخ ورام ابن ابی فراس, ورام ابن ابی فراس بہت ہی مشہور عالم ہے شیعت اور بہت ہی مقدس, حلہ میں ان کا قیام. یہ شیخ ورام ابن ابی فراس وہ عالم کہ جو اتنے مقدس عالم
اور علوم اہل بیت اور احادیث معصومین سے اتنا واقف کہ ان کے بارے میں بہت سے علماء کا نظریہ کہ اگر یہ خود سے کوئی خواہش ظاہر کرے تب بھی اس کے پیچھے ضرور کوئی حدیث ہو. جیسا ایک فقہی مسئلہ میں نے شیخ ورام کے حالات ایک زمانے میں پڑھے تھے مگر مختصراً یہ بات بتا دی. ایک فقہی مسئلہ کہ مردے کے منہ میں عقیق رکھا جائے. جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو خالی کفن کے 3 ٹکڑے پہنا کے بھی اتار سکتے ہیں, لیکن پھر اس کے کچھ مستحبات ہیں کہ کفن میں 3 نہیں بلکہ 6 ٹکڑے ہیں. وہ تفصیل اپنی جگہ, عورتوں کے لیے, مرد کے لیے. پھر اس کے ساتھ کچھ دعائیں ہیں, قرآن کی کچھ آیتیں ہیں, شہادت نامہ ہے اور کچھ ایسی چیزیں جو واجبات میں شامل نہیں لیکن مستحبات میں. اور ایسے مستحبات کہ جن کا تعلق فقط ثواب سے نہیں بلکہ کہا گیا کہ اس کی وجہ سے عذاب میں بھی کمی ہوتی ہے. ایک تو ہے کہ فلاں عمل میں ثواب نہیں, عذاب میں بھی کمی ہوتی ہے. انہی میں سے من جملہ مستحبات مرحوم کے منہ میں عقیق رکھنا. اور پھر عقیق کے بارے میں بھی تفصیل کہ سادہ عقیق رکھے تب بھی ٹھیک, اور اس پہ فلاں قرآن کی آیت یا فلاں دعا لکھی ہو تو اور اچھا. عقیق منہ میں رکھنا. اچھا, عقیق منہ میں رکھنا یہ مستحبات میں سے ایک مستحب ہے, لیکن وہی والا جو قاعدہ قساموں سے ثابت ہے, اشارہ کافی. یہ نکلا کہاں سے یہ مستحب؟ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں کہ مرحوم کے منہ میں عقیق رکھو. جوشن کبیر کی دعا, حدیث سلسلۃ الذہب, جریدتین یعنی 2 سبز ٹہنیاں, یہ سب حدیثوں میں. عقیق کے بارے میں حدیث نہیں. لیکن سید جمال الدین ابن طاؤس جو تاریخ تشیع کے 2 بھائی انتہائی مقدس علماء, جمال الدین اور رضی الدین ابن طاؤس, مفاتی میں آپ کو اکثر ان کا حوالہ نظر آئے گا. کتاب اقبال میں ابن طاؤس نے فلاں دعا بتائی. شیخ عباس قمی نے ان کا بہت ریفرنس دیا, بہت ہی مقدس عالم, دونوں کی دونوں. انہوں نے یہ لکھا کہ ہمارے نانا نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مجھے قبر میں اتار تو میرے منہ میں عقیق رکھنا. اور ہمارے نانا وہ کہ احادیث معصومین پہ اتنا حاوی کہ بغیر کسی حدیث کے وہ کوئی ایسی وصیت نہیں کر سکتے. چنانچہ ہمارے پاس حدیث نہیں, لیکن ایسے عالم بے بدل اس کی وصیت دلیل ہے اس بات کی کہ یقیناً کوئی حدیث ہوگی, کیونکہ حدیثیں تو بہت زیادہ چھپا لی گئی. پوری ایک اہم ترین کتاب مدینۃ العلم غائب ہو گئی. یہ ابن طاؤس نے لکھا, چنانچہ بعد میں تمام علماء نے اسی کی تصدیق کی. اور ان کے نانا کا نام وہی ہے جن کا واقعہ پڑھ رہا ہوں, شیخ ورام ابن حبیب فراس. یہ ابن طاؤس کے نانا, اور ان ابن فراس کی اتنی سی وصیت ایک فقہی مسئلے کو ایجاد کرنے کا سبب بن گئی کہ عقیق کا رکھنا مرنے والے کو منکر و نکیر کے سوالات کا جواب دینے میں آسانی پیدا کرتا. تو خیر یہ وہ ابن ابی فراس ہے کہ جن کی ایک وصیت فقہ کا مسئلہ بنا. ایسے مقدس عالم. ان کے نواسے ابن طاؤس اور ان کی ساس کے شوہر, ان کی ساس کے والد شیخ طوسی, کس عظیم عالم کا تذکرہ ہو گیا. شیخ طوسی کی بیٹی کے داماد ہیں ابن فراس. ان کا واقعہ, یہ حلہ میں رہتے ہیں مگر حلہ میں کوئی ظالم حکمران برسر اقتدار آ گئے اور اس نے آل محمد کے ماننے والوں کو چن چن کے شہید کرنا شروع کر دیا. چنانچہ شیخ ورام وہاں سے ہجرت کر کے بغداد آ گئے, لیکن بڑی پریشانی میں ان کے دن و رات گزر رہے ہیں. اب بغداد بھی کوئی صاحبان ایمان کے لیے محفوظ جگہ نہیں, چنانچہ اکثر یہ قبرستانوں میں زندگی گزار رہے ہیں. ابو العباس رشید واسطی, یہ بھی ایک مشہور شخصیت ہے, البتہ اس لیول کی نہیں ہے, اس کیلیبر کی نہیں ہے جو آپ نے ابھی نام سنے. وہ کہتے ہیں کہ میں شہر واسط سے سامرہ جانے کے ارادے سے نکلا, راستے میں بغداد رکا. اتفاقاً میری ملاقات قبرستان میں شیخ ورام سے ہو گئی. اس عظیم عالم سے میں نے ملاقات کر, اپنے زمانے کے خوئی اور خمینی, فقہی اعتبار سے جو امام خمینی کا اسٹیٹس اور سیستانی, ایسے عالم ملاقات ہوئی قبرستان, جبکہ وہ اپنے آپ کو پوشیدہ کیے ہوئے, اور وہ بھی قبرستان بدلتے رہتے ہیں, چند دن یہاں چند دن وہاں. میں نے معلوم کیا کہ کیا آپ جیسا عظیم عالم حلے کا سردار, رئیس, حوزہ علمیہ کا زعیم, اور اس طرح کہا کہ ہاں وہ مشکلات اور پریشانیوں کا زمانہ, کہاں جا رہے؟ میں نے کہا کہ سامرہ جا رہا ہوں. تو کہا کہ بس ایک زحمت تمہیں دینا چاہتا ہوں. یہ وہ وقت میرے اوپر آ گیا کہ امام زمانہ کے علاوہ کسی سے فریاد نہیں ہو سکتی, باقی سارے اعمال اور دعائیں تو جاری. عریضہ, اب یہ عریضہ رہ گیا. عریضہ میرے پاس تیار, سامرہ میں جاؤ اور سرداب مقدس کی زیارت کے لیے جب پہنچو تہخانے میں تو میرا یہ عریضہ وہاں رکھتے, اور اگلی صبح کو ایک مرتبہ پھر اس سرداب میں جائیں. اگر عریضہ اسی طرح موجود ہو تو لا کے مجھے دے دیں, اور اگر عریضہ وہاں نہ ملے تو بس پھر اپنے شہر جا سکتے. اب یہ ابو العباس رشید واسطی کہتے ہیں کہ میں نے شیخ ورام کا عریضہ بڑے احترام کے ساتھ لیا کہ اتنے بڑے عالم نے بہرحال مجھ سے ایک مدد لی ہے, میری فضیلت بڑھ گئی. اور پھر سفر طے کر کے سامرہ آیا, یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ مجھے سرداب مقدس میں زیارت کے لیے جانا. شام کا وقت تھا, میں سرداب میں اترا. وہاں کے جو اعمال ہے, دعائیں ہیں, زیارتیں, جو آپ کو مفاتی میں باقاعدہ چیپٹر ملے گا سرداب کے اعمال, وہ سب انجام دی اور عریضہ وہیں پہ رکھا. اور اگلی صبح فجر کے بعد یعنی رات کو اس سرداب سے آنے والا آخری آدمی میں تھا, اور اگلی صبح کو فجر کے فوراً بعد جب یہ سرداب کھلا تو اس میں اترنے والا پہلا آدمی میں تھا.
لیکن عریضہ وہاں پہ موجود نہیں. شیخ فرحان نے کہا تھا عریضہ نہ ہو تو بس میں یہی سمجھوں گا کہ امام تک میری حاجت پہنچ گئی. یہ کہتے ہیں کہ میں واپس بغداد سے گزرا, وہاں دو خبریں مجھے ملی. پہلی یہ کہ شیخ ورام بغداد میں نہیں, اور دوسری کہ انہی 2 یا 3 دنوں حلے کے حکمران کو اس کے اپنے ساتھیوں نے قتل کر دیا, اور اب وہاں ایک محب اہل بیت کی حکومت قائم ہو چکی ہے. میں سمجھ گیا اور میں اپنے وطن گیا, اور پھر ایک دفعہ میں حلہ میں خاص شیخ ورام سے ملاقات کے لیے پہنچا. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے پہلی بات یہی کی کہ وہ جو آپ نے مجھے ایک خدمت دی تھی وہ میں نے آپ کا کام کر دیا. شیخ ورام نے مجھ سے پوچھا کہ کون سی تاریخ جب تم نے میرا عریضہ تہخانے میں رکھا, اور جو تاریخ میں نے پتا چلا اسی آدھی رات کو اس حاکم حلہ کے محل پر اس کے اپنے دوستوں نے حملہ کیا. وہی آدھی رات مغرب کے وقت انہوں نے عریضہ رکھا اور صبح کو یہ کہیں, یعنی راتوں رات وہ عریضہ خدمت امام میں پہنچا, اور اسی رات کو اس کا نتیجہ نکلا. پتا چلا اسی رات کو حملہ ہوا. اگلے دن یہ خبر بغداد پہنچی اور شیخ ورام آئے, لیکن مجھ سے ایک وعدہ لیا, وہ یہ کہ یہ واقعہ لوگوں کو بتاؤ, میرا نام نہ لینا جب تک میں زندہ ہوں. واقعہ اس لیے بتاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ عریضہ فقط ایک رسم, ایک رواج, ایک روایت, ایک بزرگوں کا طریقہ نہیں. عریضہ واقعاً مومن کی حاجت کو امام تک پہنچاتا, لیکن نام میرا نہ لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس واقعے کی وجہ سے لوگ میری عزت اور احترام کرنے لگیں, اور اس موقع پر میں اس انداز سے اپنی عزت نہیں کروانا چاہتا ہوں. 21 سال کے بعد شیخ ورام کا انتقال ہوا, یہ ساری تفصیلات کتابوں میں اسی طرح. تب یہ واقعہ اس راوی ابو العباس واسطی نے بیان کیا, اور ان سے یہ واقعہ سن کر ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں لکھا. یہ پورا واقعہ میں نے پڑھا ابن طاؤس کی کتاب سے, جو اپنے نانا کے اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں, جو خود ان کو بھی اپنے خاندان کے کسی آدمی سے پتہ نہیں چلا. ان کی ماں تو بیٹی تھی شیخ ورام کی نہیں. تو دیکھیے یہ عریضہ رسم نہیں, روایت نہیں, رواج نہیں, بزرگوں کی دیکھا دیکھی نہیں ہے, عقیدہ, اور وہ عقیدہ کہ جس کے اثرات. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جب عریضہ ڈال رہے ہیں اس یقین کے عالم میں ڈالیں کہ یہ عریضہ خدمت امام تک پہنچ رہا ہے. اگر آپ خود ہی شک میں ہو کہ یہ عریضے کا مقصد کیا, اسے دریا میں کیوں ڈالا جا رہا ہے, اس کی وجہ ہم کو بھی نہیں معلوم. بعض علماء نے اس کی ایک وجہ بتائی, لیکن میں اس سے مطمئن نہیں کہ عریضہ دریا میں شاید اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ امام کی حکومت ایک جزیرے میں قائم. میں مطمئن نہیں ہوں اس دلیل سے, 2 وجوہات کی بنا پر, بلکہ 3 وجوہات کی بنا پر. پہلی وجہ کہ جہاں پہ امام کی حکومت قائم, وہ روایتیں اگر صحیح بھی تو ساری روایتوں میں کہ خود امام وہاں نہیں ہوتے, امام ہمارے درمیان ہوتے, بلکہ خود اس جزیرے کے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ امام یہاں سے گزرے تو ہم ان کی زیارت کریں, اور کبھی کئی سال گزر جاتے ہیں امام وہاں نہیں. تو اگر یہ سمجھ کے لوگوں نے وجہ بتائی کہ جزیرہ خضرا میں چونکہ حکومت امام ہے اس لیے امام وہاں رہتے ہوں, غلط. وہ ساری روایتیں جو جزیرہ خضرا کی مان بھی لی جائے تو خود اس میں لکھا ہے کہ وہاں کے لوگ امام کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں کیونکہ امام وہاں نہیں. نمبر 2, دوسری وجہ کہ خود 11 امام جو ظاہر تھے, پانی میں ڈالنے کا حکم تو ان کے زمانے میں بھی تھا, جبکہ جزیرہ خضرا اس وقت نہیں. تو کیا تعلق ہے عریضے اور پانی کا یہ ہم کو نہیں معلوم, لیکن ایک وجہ سمجھ میں آتی شاید وہ یہ کہ اللہ پاکیزہ ترین شے پانی کو قرار دیا. سب سے زیادہ پاکیزہ چیز, جو کیریئر, جو لے جانے والا ہے خدمت امام میں ہمارے عریضے, وہ اس کائنات کی سب سے پاکیزہ شے.